آپ ساتوں نو جہاں میں میرے نبی مکرم سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری امی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ، میرے نبی کی پیاری ماں جی حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہیں کہ جب میرا محمد میرے بطن میں تھے تو میرے حالات مختلف تھے، عام ماؤں سے میرے انداز جدا تھے، میرے حالات مختلف تھے۔ اے نبی کی پیاری ماں جی وہ کس طرح؟ آپ فرماتی ہے کہ میں رستوں سے گزرتی تھی تو پتھر بھی مجھے سلام کرتے تھے اور کہتے تھے السلام علیک یا ام رسول اللہ، نبی کی ماں جی آپ پر سلام ہو جائے۔ نبی کی ماں جی آپ پر سلام ہو جائے۔ میرے نبی مکرم کی پیاری ماں جی فرماتی ہیں جب تک میرا محمد میرے بطن میں رہے اور ماں کی طرح میرا حالات میری انداز نہیں تھے، میری انداز جدا گانا تھے۔ اے نبی کی پیاری ماں جی وہ کس طرح؟ آپ فرماتی ہیں کہ مجھے اور ماں کی طرح محسوس نہیں ہوتا تھا کہ میرے بطن میں کوئی موجود ہے، نہ بوجھ لگتا تھا، نہ وزن محسوس ہوتا تھا، نہ کوئی اور ایسے آثار تھے۔ تو پھر آپ کو پتا کیسے چلا کہ میرے بطن میں حضور موجود ہے؟ آپ فرماتی ہیں خوابوں کے ذریعے وہ اس طرح کہ ہر مہینے ایک ایک نبی آتا آ کر مجھے کہتا آمنہ تجھے مبارک ہو، تو نبیوں کے امام کی ماں بنے گی۔ میرے نبی کی امی جان فرماتی ہیں کہ بس پھر یوں ہی وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ بڑی رات آ گئی۔ میں نے کیا لفظ بولا؟ اونچا بولو۔ یہاں تک کہ پھر بڑی رات آ گئی۔ میرے دوستو یہ بڑی رات کون سی؟ یعنی میرے نبی کی ولادت والی رات، میرے نبی کے میلاد والی رات۔ سوال تو یہ گئے کہ بڑی رات تو لیلۃ القدر والی ہے، کیونکہ میرا رب فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو قدر والی شب میں نازل کیا ہے۔ لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ قدر والی رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے ایک طرف، یہ قدر والی رات ایک طرف، 1000 مہینوں سے بڑھ کے یہ رات، کیونکہ اس رات میں قرآن آیا اور شان اس کی ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ لیلۃ القدر وہ عظمتوں والی رات کہ جس رات کو رب کے اذن و حکم سے آسمانوں سے فرشتے زمینوں پہ نازل ہوتے ہیں۔ اس رات قرآن نازل ہوا ہے۔ یہ بڑی رات ہے، یہ بڑی رات ہے، یہ قدر والی رات ہے۔ لیکن حضرت سیدنا امام زرقانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ صاحب مواہب الدنیا نے بھی لکھا، حضرت محقق محدث دہلوی نے بھی لکھا، آپ فرماتے ہیں یہ بات تو درست ہے کہ لیلۃ القدر بڑی رات ہے، لیکن نبی کے میلاد والی رات لیلۃ القدر سے بھی افضل رات ہے۔ قدر والی رات بڑی شانوں والی ہے، لیکن میلاد والی رات پیاسے اس سے بھی زیادہ شان والی ہے۔ دلیل کیا ہے حضرت؟ یہ دنیا تو دلائل کو سنتی ہے، دلیل ہوگی تو بات کچھ دل پہ لگے گی، ورنہ یہ کیسے کہہ دیا؟ آپ فرماتے ہیں دلیل نمبر 1 کہ لیلۃ القدر نبی کی امت کو ملی، نبی کو ملی، نبی کے ذریعے امت کو ملی۔ توجہ، یہ قدر والی رات نبی کو ملی، قدر والی رات نبی کو ملی، لیلۃ القدر نبی کو ملی، نبی کو ملی، پھر ان کے ذریعے امتی کو ملی۔ لیلۃ القدر نبی کو ملی
اور لیلۃ المیلاد کو نبی ملا ہے۔ فرماتے ہیں وہ خود بتا جس کو نبی ملے اور جو نبی امتی کو ملے ان میں افضل کون ہے؟ یقیناً جس رات کے دامن میں نبی ہے، جس رات کے پاس نبی ہے، وہ رات ساری راتوں سے افضل رات ہے۔ اور لیلۃ القدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور یہ قدر والی رات میں فرشتے اترتے ہیں۔ اس رات کو قرآن نازل ہوا ہے، لیکن جو میلاد والی رات ہے اس رات کو قرآن والا نبی آیا ہے۔ اور اگلی بات بڑی پتے کی لکھی، آپ فرماتے ہیں کہ قدر والی رات ان کے لیے قدر والی ہے جو مسیتی بیٹھے ہوں، اور بھائی جو کار بیٹھے سکتے ہیں انہوں نے واسطے کری 1000 مہینے تو بہتر ہے۔ جو اس کو زندہ ہی نہ رکھیں، جو اس کو حاصل ہی نہ کریں، ان کے لیے کون سی قدر والی رات ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ قدر والی رات محدود لوگوں کے لیے خیر من الف شہر ہے، محدود لوگوں کے لیے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیکن محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جو میلاد والی رات ہے نا، اس میں جو رب کے انعام ہے نا وہ صرف مسیحی بہنے والوں کے لیے نہیں ہے، کائنات کی ہر چیز کے لیے اس رات کو رب نے انعام ہے۔ تو پھر ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے نا، آپ سادھو نو جہاں میں نظر آیا کہ نہیں، آپ سادھو نو جہاں میں۔ ادھر میرے نبی مکرم سید کونین کی ولادت کی رات آئی۔ میرے نبی کی امی جان فرماتی ہیں میں اپنے گھر میں اکیلی تھی، انی لوحیدۃ فی منزل عبد المطلب، میں جناب عبد المطلب کی حویلی اور گھر میں اکیلی تھی۔ میرے گھر میں میرے چراغ میں جلانے کے لیے ایندھن موجود نہیں تھا۔ حضرت عبد المطلب کعبے کا طواف کر رہے تھے، وہی مجھے کچھ محسوس ہوا کہ آج میرے ہاں میرے مہمان کی آمد کے زمانہ اور گھڑیاں ہیں۔ فرماتی ہیں کہ بس میں نے اچانک مجھے کچھ فکر سی لگ گئی، نہ تو میری ہیلپ کرنے والی کوئی خاتون تھی، نہ گھر میں کوئی اور معاملات تھے۔ فرماتی ہیں میں کچھ پریشان ہوئی کہ اتنے میں میرے گھر میں اچانک اجالا ہونا شروع ہو گیا۔ میرے گھر میں رونق میرے گھر میں روشنی ہونے لگ گئی۔ اتنے میں میری آنکھوں نے دیکھا کہ میرے گھر کی دیواریں پھٹنے لگ گئیں، ان میں سے لمبے قدوں والی عورتیں اندر آنے لگ گئیں۔ میں دیکھ کے حیران رہ گئی، میں کہنے لگی اے واہ غوثا آئے میرے اللہ مدد، آئے میرے اللہ تو کرم کر، یہ کون آ رہا ہے، یہ کیسی عورتیں ہیں؟ فرماتی ہیں میں نے پوچھا آنے والی ہو تم کون ہو؟ وہ کہنے لگی ہمیں نہ ڈرنا نہیں ہے، میں حوا ہوں آدم کی بیوی۔ دوسری کہنے لگی میں مریم ہوں عیسیٰ کی امی۔ تیسری کہنے لگی میں ہاجرہ ہوں اسماعیل نبی کی ماں۔ آنے والی ہو کیوں آئی ہو؟ جواب دیا آمنہ تجھے مبارک دینے کہ تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ بس پھر میں نے کیا دیکھا، اتنے میں عجیب پرندے پھڑپھڑاتے میرے گھر میں داخل ہوئے، ان کی چونچوں میں موتیاں میرے بستر پہ بکھیرنے لگ گئے، میرے بستر پہ بکھیرنے لگ گئے۔ اتنے میں میں نے پھر محسوس کیا میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک حسین و معجبی عورت میری خدمت میں کھڑی ہے۔ میں نے ایسی سونی عورت زندگی میں دیکھی کوئی نہیں تھی۔ میں اس کے حسن پہ دیکھ کے حیران ہو گئی، اس کے حسن و جمال کو دیکھ کے میں ششدر رہ گئی۔ چنانچہ میں نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ کہنے لگی آمنہ ایک میں نہیں ہوں، میرے ساتھ یہ جنت کی حوریں گئے، میں حوروں کی ملکائی ہوں۔ میں اس لیے رب نے مجھے بھیجا ہے کہ رب کے یار کا استقبال ہو جائے۔ آپ ساتھ ہوں نو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ ساتھ ہوں کوئی اور
بنایا ہی نہیں آپ سادوں میرے نبی کی امی جی فرماتی ہیں کہ بس پھر وہ لمحے آ گئے کہ جب میرا محمد دنیا میں آنے لگا تو میں نے کیا دیکھا خرج منی نور ہاں خرج منی نور میرے جسم سے نور نکلا لقد رأیت لیلتا ودعته نورا ادعات لہو قصور شام حتی رأیت حضرت سیدہ فرماتی ہے میرے جسم سے ایسا نور نکلا کہ ملک شام تک کے محل روشن ہو گئے میں نے مکے بیٹھ کے شام کا ملک دیکھ لیا ذہن کو یاد رکھنا ہے میں نے مکے بیٹھ کے شام کا ملک دیکھ لیا میں نے مکے بیٹھ کے شام کا ملک دیکھ لیا فکشف اللہ عن بصری میری آنکھوں کے پردے اٹھ گئے فرأیت مشارق الارض ومغاربها میں نے مشرق بھی دیکھ لیے میں نے مغرب بھی دیکھ لیے میں نے مشرق بھی دیکھ لیے میں نے مغرب بھی دیکھ لیے سوال یہ ہے اے آمینہ کیا اس سے پہلے تمہاری آنکھیں اگلے محلے میں بھی دیکھتی تھی فرماتی ہیں نہ اندھیرے میں نظر آتا تھا نہ دیوار کے پار نظر آتا تھا پر ان لمحوں میں مشرق بھی نظر آ گئے مغرب بھی نظر آ گئے ملک شام کے محل بھی نظر آ گئے میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے یہ کیوں کر ممکن ہے کہ مشرق مغرب نظر آ جائیں تو آئیے نہ میرے رب کا قرآن بولا میرے رب نے فرمایا یا ایوہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا میرا رب فرماتے ہو میرے غیب کی خبریں دینے والے محبوب ہم نے آپ کو حاضر ناظر بنا کر بھیجا ہم نے آپ کو خوشخبریاں سنانے والا بنا کر بھیجا ہم نے آپ کو ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہم نے آپ کو داعی اللہ بإذنہ اللہ کی اذن سے اس کی بارگاہ کی جانب دعوت دینے والا بنا کر بھیجا وسراجا منیرا ہم نے آپ کو سراج منیر بنا کر بھیجا یہ سراج منیر کیا ہے فرمایا منیر وہ ہوتا ہے جو خود بھی روشن ہو اوروں کو بھی روشن کر دے خود بھی روشن ہو اوروں کو بھی روشن کر دے تو میرا نبی آیا تو سراج منیر تھا میرا نبی آیا تو سراج منیر تھا مطلب یہ کہ خود تو نور بن کے چمک رہا تھا اور جن آنکھوں میں گیا ان کو بھی ایسا چمکایا انہوں نے مشرق بھی دیکھ لیے مغرب بھی دیکھ لیے آپ سادو نو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں آپ سادو کیا کہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں آپ اللہ اکبر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کے چچا ہیں ایک دن انہوں نے میرے نبی مکرم کے سامنے کھڑے ہو کے نعت پڑھی کس نے میرے نبی کے چچا حضرت عباس نے انہوں نے انہی کمالات رسالت کو بیان کیا فرماتے ہیں وَأَنْتَ لَمَّا بُلِدْتَ أَشْرَقَتْ چلو یہاں بس میں ٹھیک ہے سیدھا پڑھ دیتا ہوں علماء کا اگر ہوتا ہے معاملہ تو میں ذرا ان کو مخاطب کرتا میں یہاں تھوڑی فنی باش کرتا لیکن نہیں میں سیدھا جا رہا ہوں وَأَنْتَ لَمَّا بُلِدْتَ وَأَنْتَ لَمَّا بُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضِ أَشْرَقْتَ الْأَرْضَ وَأَنْتَ لَمَّا بُلِدْتَ أَشْرَقْتَ الْأَرْضَ وَدَعَاتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ فَنَحْنُ فِي ذَاكَ الضِّيَاءِ وَفِي النُّورِ وَسُبُلُ الرِّشَادِ نَخْتَرِقُ جناب حضرت عباس میرے نبی کے سامنے کھڑے ہو کر ودعا کے مکرے کو دیکھ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ جس وقت آپ دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو آپ کے نور سے
ساری زمین نور سے بھر گئی اور سارے آفاق میں نور ہی نور آ گیا، اور ہم بھی اسی نور کی روشنی کے اندر ہیں، اور اسی نور کے ذریعے سے ہم ہدایت کی راہ پر ناگامزن ہو چکے ہیں۔ حضرات گرامی توجہ کرنا، نبی کے صحابی نے نبی کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ وہ نور ہیں کہ جب دنیا میں آئے تھے انت لما ولدتا، یا نبی اللہ جدوں تسی پیدا ہوئے سے ہو۔ نبی کے سامنے کبھی میلاد ہوا ایک ہی ہوئے؟ او پائی صاحب یہ رسول ہے نہیں آکے یا رسول اللہ جدوں تساں اعلان نبوت کیتا تے پھر ہویا، وہ کہہ رہے یا رسول اللہ جدوں تسی دنیا میں آئے، یا رسول اللہ جب آپ دنیا میں آئے دنیا میں آئے دنیا میں آئے دنیا میں آئے، انت لما ولدتا اشرقت الارض، یا رسول اللہ آپ جب دنیا میں آئے آپ نے ساری زمین کو نور سے بھر دیا تھا، وَدَّعَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ، اور یا رسول اللہ آپ کے نور سے یہ ساری کائنات نور سے بھر گئی۔ تو وہ صحابی رسول حضرت عباس حضور کو جو کہہ رہے تھے آپ کے نور سے ساری زمین اسمان بھر گئے، وہ اپنے جیسا بڑا بھائی سمجھ کے بیان کر رہے تھے، اپنا بھتیجا سمجھ کے بیان کر رہے تھے، عام بچہ سمجھ کے بیان کر رہے تھے، یا میرے نبی کو بے مثل و بے مثال سمجھ کے بیان کر رہے تھے؟ آئے ہائے، اب توجہ کرنا ہے۔ ادھر جناب حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا، میں نے جیسے یہ دیکھا انت ولدت اشرقت الارض، اشرقت الارض، یا رسول اللہ جب آپ پیدا ہوئے تو زمین ساری کو آپ نے چمکا دیا، وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ، ساری کائنات کے آفاق آپ کے نور سے منور ہو گئے۔ ادھر انہوں نے یہ کہا، ادھر رب کا قرآن بولا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، رب کی ساری زمین اپنے رب کے نور سے چمک گئی تھی۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، ساری زمین رب کے نور سے چمک گئی تھی۔ تو رب کی ساری زمین اللہ کے نور سے چمک گئی تھی۔ وہ نور کون سا نور تھا؟ میرے نبی کی امی فرماتی ہیں جب میرے جسم سے نور نکلا مشرق بھی روشن ہو گئے مغرب بھی روشن ہو گئے، آپ سادو یار آواز تے منہ چکٹو یار، مہربانی یار مہربانی، آپ سادو اور اراسات میں سے ایک ارہا سے یہ گئے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں میں اس وقت جب حضور کی ولادت ہوئی میں یہ 7 سال کا تھا یا 8 سال کا، رات کا پچھلا پیر ہوا، اتنے میں ایک یہودیوں کا بڑا عبادت گزار اور بڑا ان کا رہنما چیخنے لگا، کہنے لگا فَاجْتَمِعُوا يَا مَعْشَرَ يَهُودٍ، اے یہودیو اے یہودیو اے یہودیو، فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ، وہ سارے کے سارے اس کے پاس آ گئے، وَأَنَا اسمعو قالو یا ویلک مالکا، میں آج بھی مجھے یاد ہے میرے کانوں میں آواز پڑی، لوگ دور دور سے آ رہے ہیں اکٹھے ہو رہے ہیں اس کا شور سن کے اور کہہ رہے ہیں او مر جان جو گیا تو نہ کی ہویا ہے۔ اے میں اپنی زبان جگل کی راتیں اور مولوی صاحب سپیکر کھول کر راتیں 3 بجے آکھن آؤ ہوئے وہ گران لے آؤ چمبے پنڈا لے آؤ ہوئے، تو سن تو پتہ نہیں کیوں نس سے آسو نہ تھا، دیکھو بھائی کوئی نہیں، تو سن کہنا مولوی کیوں ہوئی وہ خدا تو بتائے دے ہوئے۔ رو 2 لوگ دوڑے دوڑے کہنے لگے قالو مالکا یا وے، کہنے لگے کہ یا ویلکا مالکا، مرن جو گیا تو نہ ہویا کہ قال آگے سے کہنے لگا او یہودیو قد طلع نجم احمد الذی ولد به فی اللیلہ، اوے آج کی رات محمد والا تارا طلوع ہو گیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ مکہ کے اندر ایک یہودی رہتا تھا، جس رات اللہ کے نبی کی ولادت ہوئی وہ آیا صبح آ کر کہنے لگا یا معاشر قریشین، او قریشیو، او قبیلہ قریش والو، او قبیلہ قریش والو، ہر ولد فیکم لیل مولود، کیا آج رات تمہارے خاندان میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟
قالوا لا نعلم، کہنے لگے ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، اتنا بڑا قبیلہ ہے، کیا پتہ آج کی رات کون آیا ہے؟ قال انظروا، کہنے لگا ذرا چیک تو کرو نا کون آیا ہے۔ انہو فلد فی هذه اللیلہ نبی هذه الامہ، اس لیے کہ آج کی رات اس امت کا نبی دنیا میں آ گیا ہے۔ بین کتفیہ علامہ، ان کے کندھوں کے بیچ میں نبوت کی نشانی موجود ہے۔ فانصرفوا فاسألوا، اے وہ گئے ڈھونڈنے لگ گئے، جا کر سوال پوچھنے لگ گئے، ہاں بھئی آج کوئی بچہ تو پیدا نہیں ہوا۔ فقیل لهم، انہیں بتایا گیا کہ قد ولد لعبد اللہ ابن عبد المطلب غلام، کہ آج اور تو کہیں کوئی بچہ دنیا میں نہیں آیا۔ قبیلہ قریش میں ایک عبداللہ، عبد المطلب کا پوتا، عبداللہ کا بیٹا دنیا میں آیا ہے۔ فذهب اليهودي فذهب اليهودي معهم الى امي، یہ یہودی سیدھا حضور کے گھر آیا، حضور کی امی جان کے پاس آیا، کہنے لگا ذرا اپنا بچہ تو دکھاؤ جو آج رات دنیا میں آیا ہے۔ وَأَخْرَجَتْهُ لَهُمْ، باقی بھی لوگ آ کر کہنے لگے کہ ذرا رات کو جو نیا جو مولود دنیا میں آیا ہے ذرا وہ تو لے کے آؤ نا۔ تو حضرت آمنہ نے اپنا لال انہیں دکھایا۔ فَلَمَّا رَأَى الْيَهُودِيُّ الْعَلَامَ خَرَّ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ، وہ یہودی نے حضور کو دیکھا، کہنے لگا ذرا کندھے تو دکھاؤ نا۔ ادھر نبی مکرم کے کندھوں کو دیکھا گیا، کندھوں کے بیچ میں مہر نبوت لگی ہوئی تھی۔ یہ دیکھتے ہی یہودی بے ہوش ہو کے گر پڑا، جب ہوش آیا تو رونے لگا، کہنے لگا ذہبت النبوۃ من بنی اسرائیل، وہ نبوت بنو اسرائیل سے چلی گئی ہے۔ پھر حیران رہ گئے قریش مکہ والے کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ کہنے لگا یا معاشر قریش، اے قریش مکہ، امام اللہ ہے، امام اللہ ہے، لَيَثْبِتُونَ بِكُمْ سِطْوَ يَخْرُجُ خَبْرُهَا مِنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ۔ اے معمولی معاملہ نہیں ہے، اور یہ آج وہ آیا ہے کہ جس کے ذریعے تمہارا نام مشرق میں بھی گونجے گا، مغرب میں بھی گونجے گا۔ میرے نبی کی آمد ہوئی، یہودی رونے لگا، میرے نبی کی آمد ہوئی، یہودی چیخنے لگا، میرے نبی کی آمد ہوئی، یہودیوں کو تکلیف ہو گئی۔ یہاں سے پتہ چلا کہ رسول اللہ کی ولادت پہ سب سے زیادہ، سب سے پہلے جن لوگوں کو دکھ ہوا وہ یہودی ہیں، یہودی ہیں، یہودی ہیں۔ سمجھو بندے ہو، مطلب جو بندے ہو سمجھو وہ کون ہے؟ وہ دوسرا مسلک جس کو آپ دوجا مسلک کہتے ہو، ان کے بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے لکھا ہے، ان کے مولوی صاحب ہیں تھانوی صاحب، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جس بندے کو نبی کی ولادت پر خوشی نہ ہو وہ بندہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم کہتے ہیں جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ نبی کی ولادت کی خوشی جسے نہ ہو وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، تو ہم خوشیاں اسی لیے تو مناتے ہیں، جسے نہ ہو وہ مسلمان نہیں، ہمیں ہے۔ پیار سے آواز آنی چاہیے، ہمیں یہ محبت رسالت حضور کی ولادت کی خوشی ہے۔ اس لیے ہمارا ایمان بھی مکمل، ہمارا اسلام بھی مکمل، ہماری محبت بھی مکمل ہے۔ آپ سادوں جہاں میں، آواز ذرا زور سے لگائیے، آپ سادوں کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سادوں یہ میرے نبی کے راستات ہیں، یہ میرے نبی کی آمد کے وقت کے عجب عجب معاملات ہیں۔ ادھر میرے تمہارے نبی مکرم سید کونین کی آمد ہوئی، میرے تمہارے نبی مکرم کی پیاری امی حضرت سیدہ آمنہ آپ فرماتی ہیں اے لما ولدتہو، جب میں نے پیارے محمد کو جنم دیا، فرأیتہو، میں نے دل میں آیا حضرت دیکھوں تو میں کیا دیکھتی ہوں، فإنہو کالقمر لیلۃ البدر والمسک یفوخ منہ والمسک یفوخ منہ،
میرے دل میں آیا کہ اپنا لال دیکھوں. میں نے جب پلٹ کے دیکھا وہ عام بچوں کی طرح نہیں تھا, 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا, جسم سے قستوری پھوٹ رہی تھی. پھر فرماتی ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ ذرا دیکھوں دوسری جگہ پر ہے, فَرَيْتُهُ كَانَ مَقْهُولًا مَدْهُونًا مَغْتُونًا مَغْسُولًا مَسْرُورًا. اے جملے میں کبھی بھی نہیں چھوڑ رہا, ہر میلاد میں میرے یہ جملے ضرور ملیں گے, اس لیے کہ بڑا مزہ آتا ہے پڑھتے ہوئے بھی سنتے ہوئے بھی. میرے نبی مکرم کی امی فرماتی ہیں کہ جب میرا محمد دنیا میں آیا تو میں نے انہیں دیکھا, کان مکحولاً, آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے, مدہونن, بالوں کو گویا تیل لگائے, مختونن, ختنہ کیے ہوئے گئے, مغسولن, غسل دیے ہوئے گئے, مختونن, ختنہ کیے ہوئے گئے, مسرورن, ناف کٹے ہوئے گئے, مغسولن, غسل دیے ہوئے گئے, معطرن, خوشبو لگے ہوئے گئے, مطہرن, پاک و صاف ہے, کانا ساجدہ. ادھر محمد آئے, آتے ہی اپنا سر سجدے میں ڈال دیا تھا. آپ سادوں نو جہاں میں, مزہ آ گیا, یہ رکھے نا, آپ سادوں نو جہاں میں کیا کہ اللہ نے, کیا کہ اللہ نے, کیا کہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں, آپ سادوں. ادھر میرے مصطفیٰ دنیا میں ہے, میرے نبی کی پیاری امی جان فرماتی ہیں, اتنے میں میں نے دیکھا کہ اتنے میں میرے سامنے رأیت صحابتاً, ایک بادل آیا, بیضاء, سفید بادل کا ٹکڑا, قد اقبلت من السماء, آسمانوں سے اترتا ہوا آیا, حتی غشیت ہو فغیبت ہو, اچانک میرے محمد کی اوپر آ کے گرا, انہیں اپنے اندر ڈھانپا, اور میں نے دیکھا میرا محمد نظروں سے اوجھل ہو گئے ہیں. حضور آنکھوں سے اوجھل ہو گئے. فرماتی ہیں کہ میں حیران رہ گئی, یہ کدھر گئے, میری تشویش بڑھ گئی. اتنے میں اذا قائل یقول, سمیتو قائل یقول, میرے کانوں میں بولنے والے کی آواز سنائی دی. دیکھ نظر نہیں آتا تھا, دیکھنے میں نظر نہیں آتا تھا, پر بولی سمجھا رہی تھی. وہ کہنے والا کہہ رہا تھا, کیا کہہ رہا تھا, طوفوا بہ مشارق الارض, لے چلو محمد کو مشرق و مغربوں میں سیر کروا دو. وَدْخُلُوا الْبِحَارَ, اسے سمندروں میں لے جاؤ, سمندروں پہ پیش کرو. لِيَعْرِفُوا بِاسْمِهِ وَنَعْتِهِ وَصُورَتِهِ فِي جَمِيعِ الْأَرْضِ, تاکہ روئے زمین پر ساری کی ساری مخلوق محمد کی صورت بھی پہچان لے, نام سے بھی واقف ہو جائے, ان کی شان سے بھی واقف ہو جائے. حضور مشرقوں میں مغربوں میں تھوڑی دیر گزری, فرماتی ہیں کہ میرے کانوں میں آواز آئی, زمین و آسمان سب دکھا دیے گئے, ساری کائنات نے محمد کی آمد پر خوشیوں کا اظہار کیا. او بندے دے پترا, تو کس نو نبی دی ولادت تو ڈکیں گا. اتھے تے انسان, جنات, زمینہ, آسمان, مشرق مغرب, لو قلم, حور و غلمہ, فرشتے, سارے دے سارے میرے نبی دے میلادی نے. بے ماں موجود ہے, جس چیز کو پتہ چلا حضور آئے, ہر ایک کی خوشی کا بہرحال انداز اپنا تھا. اسی ان تو سمجھ چکی ہیں تھا انداز, اور چپ کر کے اندر دل خوش ہو رہے ہیں. کوئی نعرے مار رہے ہیں, کوئی ہاتھ چاہ کے کوئی سبحان اللہ کر رہے ہیں, پر اپنی اپنی خوشی ہے. اس طرح ہر مخلوق کی خوشی کا انداز اپنا تھا. درندوں نے بھی خوشی منائی جنگل کے, پر انہوں نے اس طرح خوشی منائی, انہوں نے کہا چلو بھائی آج پورا دن شکار نہیں ہوگا. یار مہربانی کرو نا یار. جنگل کے درندوں نے شکار کرنا چھوڑ دیا, اور یہ جب سے کائنات بنی تھی درندے بنے تھے, یہ پہلا دن تھا جس دن درندے اور شکار ایک ہی جگہ پانی پی رہے تھے, چل پھر رہے تھے. ہرن بھی دیکھ رہے ہیں, آج شکار کر نہیں رہے شیر. کوئی شیروں سے جا کر پوچھے, ارے بھئی آج شکار کیوں چھوڑا ہے؟ کہتے ہیں آج شکار کا دن نہیں, آج محمد کے پیار کا دن ہے. چڑیوں کی سن کے چہچہے, انسان والا کیوں چپ رہے, لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ.
جس نبی کی آمد پہ جانوروں تک بے عقل، دماغ نہیں ہے پر انہیں بھی خوشی ہے، وہ بھی وہ انسان، تجھے تو رسول اللہ کے آنے پہ سب سے زیادہ فائدہ ہوا، کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا، تم جہنم کے کنارے پہنچ چکے تھے، میرے محبوب محمد نے آ کر پکڑ کے تمہیں کنارے لگا دی۔ ہر چیز حضور کی خوشیاں منا رہی ہے، صرف ایک انسان تجھے بدبختی سونجی ہوئی ہے کہ تیرے سامنے یہاں شادیوں پہ ڈھول بجے تو نہیں بولے گا، جو مرضی ہو، صرف میلاد ہو تو تجھے بدعت یاد آ جائے گی، صرف میلاد ہو تو تجھے بدعت یاد آ جائے گی۔ سوچنے کی بات ہے، میں آپ کو میرا مزاج پتہ ہے، میں کسی کو نہ گالی دوں گا نہ کچھ اور، میں تو صرف دعوت فکر دے رہا ہوں کہ ذرا غور کرو کہ یہ کون سی فکر ہے، یہ کون سی سوچ ہے کہ امتی کو روکنا اور وہ بھی نبی کے ذکر سے، روڑے اٹکانا اور وہ بھی نبی کی محبت کے معاملے میں، بس شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اچھا آگے آئیے۔